پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عادت مبارکہ یہ رہی ہے کہ بسا اوقات کسی بات کو مثالوں سے سمجھایا کرتے تھے۔ اب اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی واقعات بیان کیے، کبھی کوئی مثال دی۔ اسی طریقے سے مسند احمد، امام بیہقی کی شعب الایمان اور دیگر کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خرید و فروخت میں دھوکہ دینے سے منع فرما رہے تھے اور اس کا ذکر کر رہے تھے۔ اسی درمیان ذکر آ گیا اس جانور کا، جیسے بکری ہے یا اونٹنی ہے یا گائے ہے یا بھینس ہے، کہ جس سے دودھ والی ہو اور اسے بیچنا ہو تو ایک دن 2 دن پہلے سے اس کا دودھ نہیں دھوا جاتا، تاکہ دیکھنے والا محسوس کرے کہ اس کے تھن میں، اس کی چھاتی میں بہت زیادہ دودھ ہے۔ تو اس جانور کو ایسا کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک قسم کا دھوکہ ہے۔ تو یہ ذکر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدیم زمانے کا ایک واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص شراب کی خرید و فروخت کرتا تھا، یعنی وہ شراب بیچتا تھا۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس کی شریعت میں شراب کا استعمال جائز رہا ہو، جیسا کہ شروع اسلام کے اندر مسلمانوں کے لیے کوئی شراب سے منع نہیں کیا گیا تھا، شراب پیا کرتے تھے، لیکن بعد میں اسے حرام قرار دیا گیا، اس سے منع کر دیا گیا۔ تو وہ شراب کا دھندہ کرتا تھا، اور اس بارے میں اس کی عادت یہ تھی کہ وہ شراب کے اندر پانی ملا دیا کرتا تھا، یعنی خالص شراب کے بجائے اس میں پانی ملاتا تھا۔ جس طریقے سے ہمارے اور آپ کے ہاں یہ دودھ کا دھندہ کرنے والے، یا عام طور پر ان کے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ دودھ کے اندر پانی ملا دیا کرتے ہیں۔ تو وہ شخص ایسا کیا کرتا تھا۔ تو ایک بار اسے اپنی شراب کو بیچنا ہوا تو کسی دور کے علاقے میں جانا تھا، جہاں جانے کے لیے اسے کشتی سے سوار ہو کر کے دریا کو، بڑی دریا کو یا سمندر کا کچھ حصہ تھا، اسے پار کر کے جانا تھا۔ اب اس شخص نے دیکھا کہ ہمیں دور جانا ہے اور وہاں گراہک زیادہ ہوں گے، تو اپنی شراب کے اندر اس نے اتنا پانی ملا دیا کہ شراب گویا ڈبل ہو گئی، گویا آدھا پانی اور آدھا شراب ہے، اور لے جا کر کے وہ بیچا۔ وہاں پر بیچ کر کے اسی جگہ سے اسے ایک بندر ملا جسے اس نے خرید لیا، اور وہ بندر خرید کر کے ساتھ لا رہا تھا۔ اب ظاہر بات ہے اپنے یہاں آنے کے لیے، اپنے یہاں پہنچنے کے لیے اسے پھر کشتی پر سوار ہونا پڑے گا، لہذا وہ واپسی میں بھی کشتی کے اوپر سوار ہوا اور اپنے ساتھ بندر کو بھی سوار کر لیا۔ جس طریقے سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ایسے جہاں دریائے پار کرنی رہتی ہیں تو وہاں بسا اوقات بکری ہے، اور حتیٰ کہ بسا اوقات گائے ہے۔ آج تو ٹرک وغیرہ بھی اس کو سوار کر لیتے ہیں۔ ابھی میں پچھلے ہفتے جو جھارکھنڈ کے اندر تھا تو وہاں صاحب گنج اور اس کے بعد جو بعض ضلع ہیں وہاں سے آنے کے لیے بڑی کشتی کے اوپر سفر کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ اس کشتی کے اوپر لوگ ٹرک بھی سوار کر لیتے ہیں، یعنی وہ کشتی اتنی بڑی ہے۔ تو جب وہ کشتی پر سوار ہوا واپس آنے کے لیے تو اس نے جو بندر خریدے تھے اس کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ بندر اس کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گیا۔ اب کشتی چلی، جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کشتی اب جو ہے بالکل بیچ دریا میں یا وہ سمندر کا ایک حصہ ہو، بیچ میں جب پہنچ گئی ہے، یعنی ایسی جگہ ہے کہ اب کسی کو بھاگنے اور اس سے نکل جانے کی اب گنجائش نہیں رہ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر کو کے طرف یہ، جسے عربی زبان میں وحی کرنا کہتے ہیں، یعنی اس کے دل میں یہ بات ڈالی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بندر نے اپنے مالک سے جو وہ شراب بیچا تھا اور دینار کی تھیلی جو اس کے پاس تھی، بندر آتا ہے اور اپنے مالک سے تھیلی کو جھپٹ لیا، اور جھپٹ کر کے وہ جو پتوار، جو شرا جس کو عربی میں کہتے ہیں، اس کے جو لکڑی رہتی ہے اس کے اوپر جا کر کے بیٹھ گیا۔ اور بیٹھ جانے کے بعد اب اس کا مالک جو ہے دیکھ رہا ہے اور اچنبے میں ہے، بلکہ جو لوگ کشتی میں ہیں سارے کے سارے اچنبے میں ہیں۔ اب قبل اس کے کہ لوگ کچھ تصرف کر رہے ہیں، وہ شور کر رہے ہیں، لیکن بندر نے کشتی جو تھیلی تھی اس کو کھولا، اور تھیلی کھولنے کے بعد اس نے 1 دینار لیا۔ 1 دینار کو اس نے سمندر میں پھینکا، دوسرا دینار لیا اور اپنے مالک کے سامنے ڈال دیا۔
لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، مالک شور کر رہا ہے، مالک کی جان نکل رہی ہوگی، اب وہ کیا کرے؟ اب اس کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں، سارا کا سارا جو ہے دینار کی تھیلی کس کے ہاتھ؟ بندر کے ہاتھ میں ہے۔ اب اس طریقے سے کرتے کرتے ایک دینار وہ دریا میں ڈالتا، ایک دینار اپنے مالک کے سامنے، ایک دینار دریا میں، ایک دینار مالک کے سامنے، یہاں تک کہ آدھا آدھا کر کے اس نے دینار کو، آدھے دینار کو پانی میں ڈال دیا اور آدھے دینار کو اس نے اپنے مالک کو دے دیا۔ تو اس طریقے سے گویا کہ اس نے یہ ثابت کیا کہ جو حصہ پانی کا ہے وہ پانی میں چلا جائے، اور جو حصہ اصلی شراب کا ہے وہ ہمارے مالک کے پاس چلا جائے۔ اس طریقے سے اس نے آدھا آدھا بانٹ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ واقعہ اس موقع پر بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خرید اور فروخت میں ملاوٹ اور دھوکہ دینے کی ممانعت آپ نے فرمائی، اور اس سے متعلق لوگوں نے آپ نے اسے منع فرمایا۔ یہ ایک چھوٹا سا قصہ ہے ساتھیو، جو صحیح سند سے ثابت ہے، اور مسند احمد کے اندر بھی ہے، اس کی سند صحیح ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ اسے صحیحہ میں نقل کرتے ہیں۔ تو یہ قصہ وارد ہے، اور آپ نے اس سے پہلے بھی یہ قصہ سنا ہوگا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس قصے سے کیا سبق اور کیا عبرت لینی چاہیے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیے، اس دنیا میں عجائب قدرت کا لوگ مشاہدہ کرتے ہیں۔ عجائب قدرت سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ چیز جو عام طور پر پیش نہیں آتی، جن میں یہی ایک چیز ہے کہ بندر کا یہ کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک کرشمہ تھا، کہ یہ سوچ آخر اللہ تعالیٰ نے بندر کو دی، بندر کو یہ سوچ دی کہ وہ ایسا کرے، ورنہ عام طور پر جانوروں کو یا انسانوں کو بھی وہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہاں بھائی اس میں کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی قدرت کا یہ کرشمہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بندر کو یہ سمجھ دے دی کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے لیے باعث عبرت مال کا آدھا حصہ پانی میں ڈالا اور مال کا آدھا حصہ اس نے اپنے مالک کو رکھا۔ دوسری چیز یہ ہے جو سب سے بڑی چیز، اور جس سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان، ایک قصہ بیان فرمایا ہے، وہ اس سے سبق یہ دینا ہے کہ سامان تجارت میں ملاوٹ کرنا، سامان تجارت کے عیب کو چھپانا، خرید اور فروخت تجارت میں لوگوں کو دھوکہ دینا، یہ سخت منع ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی دودھ میں پانی ملا دے، گھی ہے اس میں ڈالڈا ملا دے، شہد ہے اس میں کوئی چیز ملا دے۔ اسی طریقے سے جو جھوٹ بول کر کے سامان بیچنا، یعنی حقیقت کو جو ہے وہ چھپانا، یا کسی چیز میں، کسی سامان میں کوئی عیب ہے تو اس کو چھپانا۔ جیسے اس طریقے سے کہ بکری ہے دودھ کم دیتی ہے، گائے دودھ کم دیتی ہے، تو اب اس کو ایک دن 2 دن رو کے رکھنا، تاکہ جب لے جا کر کے دوہے گا تو اس کو زیادہ دودھ ملے گا پہلی بار، پھر اس کے بعد جب اس نے بیع کو مکمل کر دیا تو اس کو واپسی کا حق حاصل نہیں رہے گا۔ یا قسمیں کھا کھا کر کسی چیز کو بیچنا، یعنی اس طریقے سے قسم کھانا، ہاں بھائی یہ بڑی اچھی چیز ہے، یہ ہمیں اتنے میں ملی، اس کے لیے قسم کھانا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن سے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے، اور یہ بھی واضح کیا ہے کہ اس سے کمائی کی برکت جو ہے وہ جاتی رہتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ آپ بہت سی حدیثیں دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے سختی سے منع فرمایا۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحلف منفقۃ للسلعہ، قسم سے سامان تجارت تو چلا جاتا ہے، لوگ دھوکہ میں آ جاتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ قسم کھا رہا ہے، یہ شریف آدمی محسوس ہو رہے ہیں، یہ ہمارا خیر خواہ اور قسم کھا کے بیان کر رہا ہے، سامان تو بک جاتا ہے، لیکن ممحقۃ للبرکہ، اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر وہ قصہ بہت مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بازار میں گھوم رہے تھے، آپ تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں جو غلہ بازار میں رکھ کر کے بیچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ ذرا اس گلے میں اپنا ہاتھ ڈال کر کے دیکھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے مبارک گلے کے اندر ڈالا ہے تو اندر سے ایسا محسوس ہوا کہ یہ گلہ گیلا ہے، بھیگا ہوا ہے، سوکھا نہیں ہے، حالانکہ اوپر سے سوکھا گلہ ڈالا ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا، ما ھذا یا صاحب الطعام، اے گلے والے یہ کیا کیا ہے تم نے؟ تو کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کل رات بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ بھیگ گیا ہے، تو یہ معاملہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا، یہ جو گیلا ہے اس کو تم نے اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ لوگ جانتے، یعنی لوگ اگر اسے خریدتے تو یہ سمجھ کر خریدتے کہ گیلا ہے، اس طریقے سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ سوکھا ہوا ہے۔ ظاہر بات 2 اعتبار سے اس میں دھوکہ ہے، ایک تو سوکھا وزن میں کم ہوگا گیلے کے مقابل میں،
دوسری چیز یہ ہے کہ گیلا اس کا استعمال کرنا مشکل ہو جائے گا، اس کا پیسنا، اس کا استعمال مشکل ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی بڑی سختی کے ساتھ منع کی ہے۔ تیسرا فائدہ اس سے جو ہمیں اور آپ کو مل رہا ہے بالکل واضح ہے، بالکل سامنے ظاہر ہے، وہ یہ ہے کہ حرام کمائی بڑی قبیح چیز ہے۔ حرام کمائی سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اثر بسا اوقات دنیا ہی میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن عموماً بسا اوقات آپ دیکھیں اس کا اثر دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے، اور حتیٰ کہ اس حرام کمائی کے اوپر اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات بندے کو برزخ یعنی قبر میں عذاب دیتا ہے۔ اس لیے حرام کمائی سے اسلام نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ دنیا میں اس کا اثر آپ دیکھیں گے کہ بسا اوقات وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ اب بندر کو دیکھا آپ نے کہ آدھا لیا اور آدھا دریا کے اندر ڈال دیا، یہ سامنے جو ہے اس کی کمائی جو ہے حرام تھی جو برباد ہو گئی۔ اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ہیں جو انسان حرام کمائی کرتا ہے تو قدرتی آفات سے ہلاک اور برباد ہو جایا کرتی ہیں۔ بسا اوقات خود صاحب مال جو ہے وہ ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے کہ اپنی کمائی کا بہت بڑا حصہ اس کے اوپر خرچ کر دیتا ہے۔ آپ اگر اس چیز کا مشاہدہ کریں تو آپ کے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ نظر آئے گی۔ بسا اوقات اس کے اہل و عیال کے اندر ایسی بیماری پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے سامان جو ہے چاہے برتنے کے سامان ہے یہ اتنے جلدی خراب ہونا شروع ہوتے ہیں کہ تعجب کی بات ہوا کرتی، ایک چیز بنایا دوسری ٹوٹ گئی، دوسری بنایا تیسری ٹوٹ گئی۔ اور یہاں ایک شخص کے بارے میں میرا مشاہدہ ہے، حتیٰ کہ جو اس کے ہاں کام کرتے تھے انہوں نے محسوس کیا کہ یہ اتنا اس کی کمائی ہوتی ہے، ہر مہینے جو ہے 20,000 25,000 ریال کی کمائی ہے، لیکن یہ ہے کہ مہینے کا آخر آتے آتے کبھی اس کا یہ نقصان ہو گیا ہے، کبھی یہ ہو گیا، کبھی یہ ہو گیا، کبھی یہ ہو گیا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ایسا کرتا ہے، اور مصیبت سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اور جو سب سے بڑی خرابی حرام کمائی کی ہوا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کی اسے توفیق نہیں ملتی، عبادت کرنے کی توفیق نہیں ملتی، اور اگر عبادت کرتا بھی ہے تو اس عبادت کے اندر اس کا دل جی نہیں لگتا اور اسے عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ سب سے برا اثر ہے جو حرام کمائی کا انسان کے اوپر پڑتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے حرام کمائی کرنے والے، حرام چیز کھانے والے عموماً وہ عبادت میں کوتا ہوتے ہیں، اور اگر عبادت کرتے بھی ہیں تو ان کی عبادت وقتی ہے، کچھ فرائض پر عمل کر لیے اور بس، لیکن ان کا دل عبادت کے اندر نہیں لگا کرتا۔ تو حرام کمائی کا بہت برا اثر ایسا پڑتا ہے جس کا بہت سے لوگ مشاہدہ کریں گے۔ اسی طریقے سے اہل علم یہ مشاہدہ کرتے آئے ہیں کہ حرام کمائی کے بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی برزخ میں بھی عذاب دیا کرتا ہے۔ چنانچہ امام بیہقی رحمہ اللہ اسی سلسلے میں جہاں پر یہ حدیث نقل کی ہے، اسی کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آمدہ ایک واقعہ نقل کیا اس طریقے سے کہ ایک تابعی عبد الحمید بن محمود رحمہ اللہ نامی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم لوگ ایک جماعت کی شکل میں حج کرنے جا رہے تھے، حج کرنے جا رہے تھے۔ یہ دیکھا عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ مکہ کے اندر اور طائف میں انہوں نے اپنا قیام کیا تھا۔ کہا کہ ہم میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا، جب اس کا انتقال ہوا ہم لوگوں نے جب بھی اس کے لیے قبر کھودی ہے تو قبر کے اندر ایک ناگ موجود پایا جو پوری قبر کو چھا لیتا۔ اس سے ہٹ کے دوسری قبر ہم نے کھودی، دیکھا وہاں پر موجود ہے۔ تو ہم اس سلسلے میں آپ سے پوچھنے آئے ہیں کہ آخر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ یہ جو کالا ناگ ہے وہ اس کا عمل بد ہے، اس کی بدعمالیاں ہیں، اب چاہے جو ہوں لیکن یہ اس کی بدعمالیاں ہیں۔ اگر تم پوری دنیا کے اندر قبر کھود ڈالو تو وہاں پر اسے تم پاؤ گے، لہذا اب ایسا کرو کہ کسی طریقے سے اسے دفن کر دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا مشورہ لیا اور لے جا کر کے انہی قبروں میں سے ایک میں اسے ڈالا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ وہ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم واپس آئے اور اس کی بیوی سے پوچھا تو یہ دیکھیے یہ ایسی چیز ہے جو بہت سے تاجر جو ہوتے ہیں خاص طور پر گلے کے، چاول کے خصوصی طور پر، چنے کے خصوصی طور پر یہ چیز ڈال کے جو چادر ہوتے ہیں ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ کہا ہوتا یہ تھا کہ یہ شخص گلے کی تجارت کرتا تھا اور اسی تجارت سے اپنے بیوی بچوں کا اور خود اپنا خرچ چلایا کرتا تھا۔ اس کا عمل یہ تھا کہ وہ کیا کرتا تھا، گلے کا مثلا ایک بورا ہے،
اس میں سے اپنے بچوں کے خرچ بھر کر نکال کر کے اسے پورا کرنے کے لیے وہ جو کہ وہ بھوسے لے آتا تھا اور اتنے باریک کر کے جس طریقے سے آج کل پتھر ڈال دیا کرتے ہیں اور جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں ڈال دیا کرتے ہیں یعنی ملاوٹ کر دیتے ہیں، تو اسی سے وہ غذا کھایا کرتا تھا. تو لوگوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے یہ اسی بنیاد پر ہے. تو علی کل حال میں آپ لوگوں سے یہ عرض کر رہا تھا کہ حرام کمائی جو ہوتی ہے وہ بڑی قبیح چیز ہے. اس کے وجہ سے بندے کو دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے، اس کے مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا تقرب حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں یعنی اللہ کی عبادت، اس کی اسے توفیق نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاک روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو. علماء کہتے ہیں کہ رسولوں کو جو حکم دیا جا رہا ہے ظاہر بات ان کی امتوں کو بھی یہ حکم ہے کہ پاک روزی کے بعد نیک عمل کا ذکر. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک روزی انسان کو نیک عمل پر ابھارتی ہے، اور جو روزی پاک نہیں ہوگی وہ نیک عمل سے انسان کو دور رکھتی ہے. اسی طریقے سے چوتھا فائدہ جو اس سے ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہاں پر صرف خرید و فروخت میں دھوکہ دینے یا ملاوٹ کرنے کا ذکر فرمایا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں کسی بھی میدان کے اندر دھوکہ دینے سے روکا گیا ہے. اجازت نہیں ہے کہ کوئی انسان اسے کسی کو دھوکہ دے، صرف خرید اور فروخت کے میدان میں نہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی سے مشورہ طلب کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مشورے میں یہ رائے بہتر ہے لیکن اس کے خلاف رائے دے رہا ہے، تو یہ اس کے ساتھ دھوکہ اور خیانت کر رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے کہ الدین النصیحہ، دین کس کا نام ہے؟ نصیحت، خیر خواہی کا نام ہے. خیر خواہی کس کے ساتھ ہو؟ آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے لیے خیر خواہی، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے امام کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے. بلکہ یہ بات صرف عام مسلمانوں ہی تک نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان، کامل مسلمان اور کامل مومن کی شان یہ ہے کہ اس سے دنیا کے تمام لوگ اس سے امن میں رہیں. چنانچہ سنن ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، مسند احمد ہے، اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے، یعنی زبان کے شر سے اور ہاتھ کے شر سے مسلمان سلامت رہ جائیں. اور مومن وہ ہے، ذرا غور کریں گے، ایمان کا درجہ اسلام سے اعلیٰ ہے، مومن کا درجہ مسلم سے اعلیٰ ہے، اور حقیقی مومن وہ ہے من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم. ذرا غور کریں، آپ نے فرمایا مومن وہ ہے جس سے لوگ عام، صرف مومن مسلمان نہیں کہا، صرف اپنا خاندان نہیں کہا، بلکہ عام لوگ بھی کہا، مومن ہے، کافر ہے، نیک ہے، برا ہے. تو من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، اپنے خون، اپنی جانوں اور اپنے مال وغیرہ کے بارے میں اس سے امن میں رہیں. تو کہنے کا مطلب اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطور مثال کے خرید و فروخت میں دھوکے سے منع کیا ہے، جبکہ اصل چیز یہ ہے کہ ایک مسلمان وہ ہے کہ کسی بھی میدان میں اپنے بھائی کو یا کسی شخص کو وہ دھوکہ نہیں دیتا. یہاں ایک بات واضح کر دیں کہ یہاں پر بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ بندر نے پانی کی قیمت تو دریا میں ڈال دی، لیکن شراب جو خبیث چیز ہے اس کی قیمت کو کیوں چھوڑ دیا، جبکہ شراب پانی سے بری چیز ہے. تو اصل میں اس کی وجہ دو ہے ساتھیوں. ایک وجہ تو یہ کہ وہ دھوکہ دے رہا تھا لوگوں کو، اور پانی جو بیچا ہے وہ دھوکہ دے کر کے شراب کہہ کر کے بیچا ہے، اس لیے اسے ضائع کیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی شریعت کے اندر شراب جائز رہی ہو، ان کی شریعت میں شراب جائز رہی ہو، جس طریقے سے اسلام کی کے اندر شراب جائز تھی، مسلمان پیتے تھے، ظاہر بات ہے اسے خریدتے اور بیچتے بھی تھے. اس طریقے سے اس واقعے میں اس تاجر کے لیے ہر اس تاجر کے لیے درس و عبرت ہے جو دھوکہ دے کر کے مال کماتا ہے اور دھوکے اور حرام ذریعے سے اپنی کمائی کرتا ہے. اسے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اس کا عمل جو ہے، یہ اس کی بدعملی جو ہے،
اسے آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اس کے لیے بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے ہر وہ انسان جو کسی بھی طریقے سے بری اور غلط کمائی کے اندر، ناجائز کمائی کے اندر مبتلا ہے، وہ اسے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے جانوروں کے اندر بعض ایسے اسرار رکھے ہیں جس تک انسان آسانی سے رسائی حاصل نہیں کر سکتا، اور یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جانوروں کو بسا اوقات ایسی حس ہوتی ہے کہ مسلمانوں عام لوگوں کو نہیں ہوا کرتی ہے۔ دیکھیے بسا اوقات لوگ کتوں سے کیا کیا کام لیا کرتے ہیں، بعض چیزیں ہیں یعنی جو جاسوسی کرنے والے کتے رہا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے بندر خصوصاً کہتے ہیں کہ بندر کی حس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، جس سلسلے میں ظاہر بات بہت سے لوگوں کے مشاہدات پائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے فساد، ہر قسم کے خرابی، ہر قسم کے دھوکے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔